اس وقت پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر جو حالات گزر رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مسلمانوں، خدا کی قسم رونا آتا ہے بعض مرتبہ کہ معصوم بچوں کو 2 مہینے ہو گئے، آج تک انہوں نے اپنے منہ میں ایک لقمہ نہیں کھایا۔ آج ہمارا اور آپ کا بیٹا روزہ رکھتا ہے، شام کے وقت ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ آج میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے، دن بھر ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا گزر رہی ہوگی ان مسلمانوں پر؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آیا، افطاری کرتے ہوئے سینکڑوں مسلمان بچیوں کی اسکولوں کے سامنے بلاسٹ کر دیا اور سینکڑوں دسیوں لوگوں کے چیتڑے بکھر دیے گئے۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا ہمدرد ہوتا ہے، مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال ایک بنیاد سے دی گئی، ایک بلڈنگ سے دی گئی جس کی اینٹیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی اور ملی ہوئی رہتی ہیں۔ نبی نے فرمایا اگر مغرب میں رہنے والے مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور مشرق میں بیٹھنے والے مسلمان کے دل میں اس کا درد نہیں ہو رہا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم کتنی آرام کے ساتھ اپنے حجروں میں اور اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں افطاری کے وقت کتنی نعمتیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے خیال کیا ان فلسطینی مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہوگی، ان بڑوں پر کیا گزر رہی ہوگی جنہوں نے کہا کہ واللہ 2 مہینے کے بعد کچھ کھانے کو مل رہا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ افطار کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں افطار کے وقت، تہجد میں اٹھتے ہیں، ہم اپنی بچوں کے لیے مانگتے ہیں یا اللہ میرے بیٹے کو اچھی نوکری دے دے، یا اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے دے، ہمارے بیٹوں کو کامیاب کر دے، وہ دنیا کے تعلیم میں آگے بڑھ رہے، یقیناً کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتیں مانگنی چاہیے۔ لیکن مسلمانوں، جہاں ہم ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، جب بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ کے آگے ایک التجا ضرور کرنا، یا اللہ تو نے ہمیں لاکھوں نعمتیں دی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں فلسطین میں آج ظالم اسرائیل کے چنگل میں پھنسے ہیں، یا اللہ انہیں ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے ہر فرض نماز کے بعد جب بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ سے ضرور فریاد کریں، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان ظالموں کو کفر کردار تک پہنچا دے جنہوں نے تیرے معبود کے معصوم بچوں کا خون بہایا ہے، ان بے قصور عورتوں کا خون بہایا ہے، جنہوں نے اماں فاطمہ کی بیٹیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ یا اللہ ان پر تیرا قہر برسا دے۔ ایسی دعائیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نبی نے فرمایا کہ دعاؤں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے مسلمانوں، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے ضرور رو کر کے دعا کریں کہ اللہ ان کے سامنے جو دن گزر رہے ہیں، یا اللہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے کلیچے منہ کو آ جاتے ہیں، ہمارے دیکھتے ہیں ہم تو صرف فوٹوز اور ویڈیو دیکھتے ہیں، ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان پر کیا گزر رہی ہوگی جو یہ مصائب خود جھیل رہے ہیں؟ کیا ان ماں باپ پر گزر رہی ہوگی جن کے سامنے معصوم بچے تڑپ تڑپ کر کے جانے دے رہے ہوں گے؟ اور قربان جائیے مسلمانوں، ان کی ایمان کی سطح تو دیکھیے، ان کی ایمان کی تقویت تو دیکھیے، اتنے حالات کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور خصوصاً جب بھی ہاتھ اٹھائیں اپنی ضرورت کے لیے فلسطینی مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ظالموں کے حق میں اگر ہدایت نہیں ہے اللہ تعالی انہیں کفر کردار تک پہنچائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔